صلوات پڑھیے ملتی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات پڑھیے نبی محمد عزیزان محترم عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، شب عاشورہ کی مجلس عزا ہے، یوم تاسوعہ بھی کہتے ہیں، 9 محرم گزرنے کے بعد یہ عشرہ 1443 ہجری کا مکمل ہو رہا ہے۔ عنوان آپ حضرات کے ذہن میں ہے کردار معصومین۔ کربلا کردار معصومین کو سمجھنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ تمام مسلمان سنی شیعہ تمام حضرات اس کربلا پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے، اس لیے یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکی، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا۔ اس لیے 61 ہجری یہ واقعہ ہونے کے بعد ایسا سلسلہ جاری ہوا ذکر امام حسین کا، نہ رکنے والا۔ ایک اہل سنت کے عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی، یاسین قادری صاحب نے سب جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ عزاداری، یہ کربلا پورے عالم اسلام پر شیعوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کربلا ہر گھر میں پہنچا دی۔ اتنی عزاداری کی، اتنی مجالس، جلوس عزا، فرش عزا بچائی، ہر کونے پر، ہر جگہ، ہر گلی، ہر چپے پر، گلی کوچوں پر یہ پیغام اس طرح پھیلا دیا کہ اب اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں، یہاں پہ سنی شیعہ سب اکٹھا ہیں پوری دنیا میں، عزاداری کرتے ہیں، لیکن ایک فسادی ٹولہ ہر جگہ ہوتا ہے، ایک یزیدی ٹولہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جلوس عزا پہ تو ظاہر ہے حملے نہیں کر سکے، تو سبیلوں پہ حملے کیے، چھوٹے چھوٹے واقعات ضرور ہوئے، لیکن میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اب تو طالبان نے بھی معافی مانگ لی ہے اپنے رویے کی، تو اگر تم یہ جانتے ہو کہ طالبان تمہارے بزرگ ہیں تو ان کی پیروی کرتے ہوئے اگر معافی نہیں مانگتے تو کم از کم عزاداروں کو تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔
بس یہ پیغام پوری دنیا میں عیاں ہو چکا ہے، اعلان معقول ہو چکی ہے، اور ہم اس لحاظ سے بھی سرخرو ہو چکے ہیں کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے قتل کیا تھا، اس لیے کہ معافی مانگنے والے خود پیغام دے رہے ہیں کہ یقیناً تم ہی اس فرش ازا کے وارث بھی ہو، تم ہی حقدار ہو، ذکر حسین کر کے تم نے پیغام دے دیا کہ دیکھو تم حسین والے ہو۔ تو ہم یہی کہتے ہیں عزیزان محترم کہ امام حسین ایسا نام ہے کہ اس میں تمام فرقے متفق ہو جاتے ہیں، بلکہ پوری عالم انسانیت متفق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہر جگہ ہمیں ذکر امام حسین نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مسلسل ایک جملہ ہمیشہ ہر مجلس میں کہا ہے کہ صرف اسلام پر احسان نہیں ہے حسین کا، پوری عالم انسانیت پر احسان ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد امام حسین کا پوری دنیا پر عالم انسانیت پر احسان ہے۔ ہر تحریک کا چلانے والا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس نے یہی کہا کہ ہمارے سامنے امام حسین کی طاقت ہم نے دیکھی کہ یہ 72 تھے اتنے کم تعداد میں، لیکن ایسا انقلاب لائے کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب بن گیا۔ تو ہر تحریک کے سامنے امام حسین کی تحریک ہوتی ہے۔ اگر تحریک کو کامیاب کرنا ہے تو بس وہی راستہ اپنانا پڑے گا جو امام حسین کا راستہ ہے، جو کربلا والوں کا راستہ ہے، جو حسینیوں کا راستہ ہے۔ اب تو ہر جگہ یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ذکر امام حسین کرے گا وہی حق پر ہوگا عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے کہ سنی شیعہ تمام اختلافات کے باوجود اس عزاداری کے اندر ذکر حسین میں ایک ساتھ ہیں، متحد نظر آتے ہیں، اس لیے کہ حسین کا پیغام ہی یہی تھا کہ دیکھو اگر تم میرا نام لے لو گے تو پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاؤ گے۔ سارے لوگ اپنی نفرتوں کو مٹا کر ذکر امام حسین کرنے کے لیے پرچے اعظم میں آتے ہیں، مجلس اعظم میں آتے ہیں، جلوس اعظم میں شرکت کر کے پیغام دے دیتے ہیں کہ حسین تمہارا نہیں، حسین سب کا ہے عزیزان محترم۔ اور یہی تو بہت سے لوگوں نے جملے کہے امام حسین کے لیے کہ کون کہتا ہے کہ حسین ہمارا ہے؟ اگر تم حق کہو سچ کہو تو تمہارا ہے حسین۔ حق کی نشانی ہے، سچ کی نشانی ہے امام حسین۔ تو یہ ہدایت مکمل حاصل ہی امام حسین کے راستے سے ہوتی ہے۔ راہ امام حسین پہ چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اسے دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم ظلم کر رہے ہو، خون ریزی کر رہے ہو، اس لیے کہ اس کی فکر یزیدی نہیں حسینی فکر ہوتی ہے۔ جہاں حسینی فکر پروان چڑھتی ہے وہاں دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، خون ریزی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، ظلم اور ستم کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ عزاداری کرنے والے ہر گناہ کر سکتے ہیں، خون ریزی نہیں کر سکتے، دہشت گرد نہیں بن سکتے، اس لیے کہ مظلوم کربلا امام حسین کا ذکر کرنے والے۔ یہ پیغام ہے امام حسین کا، سب سے بڑا محبتوں کا پیغام ہے عزیزان محترم، اتحاد کا پیغام ہے، اور یہی ہم اس عزاداری اور امام حسین کا ذکر کر کے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل سلسلہ یہ پیغام دے رہا ہے عزیزان محترم۔ اگر یہ رکنے والا ہوتا تو رک چکا ہوتا۔ اور جب بنی امیہ کے آئینی ہاتھوں سے ہم نے عزاداری چھین لی تو اب کون سی طاقت ہے جو اس عزاداری کو روک سکتی ہے؟ یہ خون اور آگ کے دریا کو عبور کر کے یہاں پر عزاداری پہنچی ہے۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ امام حسین کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، انسانیت کا راستہ ہے۔ اب عزیزان محترم اگر امام حسین کی شخصیت کا خلاصہ کروں تو بس 2 آیتوں کے ذریعے خلاصہ ہوتا ہے۔ حسین کا آغاز یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ ابتدا ہے حسین کی کہ حسین موتیوں کی شکل میں دنیا میں آئے، ایسی روشنی پھیلائی کہ یہ روشنی اب کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور حسین کی زندگی کا
शहादत का इख्तिताम किस तरह होता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इमाम हुसैन नफ्स मुतमइन्ना है और नफ्स मुतमइन्ना ने पैगाम दे दिया कि देखो मेरी इब्तिदा भी रोशनी थी और मेरा इख्तिताम भी इत्मीनान है। तो अगर कोई चाहता है रोशनी हासिल करना, इत्मीनान चाहता है, तो बगैर हुसैन के न रोशनी मिल सकती है ना इत्मीनान। हुसैन के बगैर ये नफ्स मुतमइन्ना है, राज़ियतन मर्ज़िया। बहुत से लोग सवाल करते हैं रज़ी अल्लाह के माने क्या है, अल्लाह राज़ी हो जाए, बहुत अच्छा जुमला है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम हुसैन राज़ियतन मर्ज़िया, हुसैन नफ्स मुतमइन्ना भी है, नफ्स राज़िया भी है, मर्ज़िया भी है। अब देखिए अरबी ज़बान का कानून है, बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि जब आप मुझ पर कोई एहसान करते हैं तो मैं कहता हूँ आपका मैं शाकिर हूं, आप मशकूर हो जाते हैं। शाकिर अलग होता है, मशकूर अलग होता है। आपने कोई चीज पी ली तो आप शारिब हैं, पीने वाले। जिस चीज को पिया जाता है वो मशरूब हो गई, यानी फाइलियत के माने अलग शख्सियत के लिए, मफूलियत के माने अलग शख्सियत के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को ऐसी नेमत अता की कि हुसैन नफ्स से राजिया भी है, अल्लाह भी राजी है, और हुसैन अल्लाह से राजी, अल्लाह हुसैन से राजी। यानी मफूलियत के माने भी हुसैन के लिए, फाइलियत के माने भी हुसैन के लिए। राज़ियतन मर्ज़िया, कोई नहीं है राज़ियतन मर्ज़िया, नफ्स मुतमइन्ना इमाम हुसैन की जात। और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अरबी ज़बान से इस्तिफादा करते हुए, इरजिई, ए नफ्स मुतमइन्ना, पलट आ। पलट आ के मतलब जानते हैं आप घर से आए अज़ादारी में, अब पलट के जाएंगे कहां पर, जहां से आए हैं वहां पर जाएंगे। तो अल्लाह फरमा रहा है ए नफ्स मुतमइन्ना पलट आ, जो तेरा मकाम है, तू सरदार जिनान है, दोबारा से जन्नत की तरफ पलट आ। पहले भी जन्नती था और अब भी जन्नती। हुसैन का इब्तिदा भी जन्नत, इख्तिताम भी जन्नत, इब्तिदा भी रोशनी, इंतहा भी इत्मीनान नफ्स, राज़ियतन मर्ज़िया। अब ऐसा हुसैन अज़ीज़ान मोहतरम, जब तो कहा गया ऐसा नाना जैसा हुसैन का नाना किसी को ना मिला, ऐसा बाबा जैसा हुसैन का बाबा किसी को ना मिला, ऐसी माँ जैसी हुसैन की माँ किसी को ना मिली, ऐसा भाई जैसा हुसैन को मिला किसी को ना मिला। अब कौन है हुसैन का मुकाबला करने वाला? अज़ीज़ान मोहतरम, एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मुबाइले के मौके पर आपने बहुत सी चीजें समझी, बहुत सी चीजें सुनी। एक बात उसके अंदर कही गई कि ईसाइयों के तमाम आलिमों ने, पादरियों ने, बड़े बड़े उनके उलमा ने कहा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये हुक्म दे दें पहाड़ को तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। तो ईसाइयों के आलिमों ने या ईसाइयों ने कौन से चेहरे देखे? अल्लाह के रसूल का चेहरा देख चुके थे, मौलाए कायनात को अच्छी तरह पहचानते थे, मासूमा हिजाब में है, वहां मुमकिन नहीं है चेहरा देखना। तो ये कौन से दो नए चेहरे थे कि ईसाई देख कर कह रहा है कि अगर ये हुक्म दे दें तो यकीनी बात है पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। तो वो एक चेहरा हुसैन का था, एक हसन का था। ये दो चेहरे ऐसे थे कि पहली बार देखकर बता दिया कि अगर ये चेहरे हुक्म दे दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता। ये ईसाई हुसैन और हसन को, हसन और हुसैन को देखकर कह रहे थे, इसलिए कि ऐसे चेहरे कभी नहीं देखे। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद। ये है इमाम हुसैन की शख्सियत कि अगर ईसाई भी एक नजर देखता है तो वो इमाम हुसैन के हाथों में बैत कर लेता है, वो ईमान ले आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है कि इमाम हुसैन जब इतने बड़े इमाम, पूरी दुनिया को हिदायत देने वाले इमाम,
جس نے دین کو بچایا ہو، جس نے دین کے لیے ایسی لازوال قربانی دی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ حسین ہمیں ملا کہاں سے؟ بس دو ہی راستے ہدایت کے عزیزان محترم، اور دونوں راستے بڑے قابل احترام ہیں۔ ایک راستہ غدیر کا ہے، ایک راستہ سقیفہ کا ہے۔ تو ہم تو سقیفہ کو بھی مان لیتے، لیکن کیا کریں، غدیر میں جب دیکھا تو ہمیں علی ملا، حسن ملا، حسین ملا، 12 ایسے ملے جو پاک و پاکیزہ تھے، جہاں پر غلطی اور خطا کا امکان نہیں تھا، معصومین ملے۔ لیکن سقیفہ کے راستے میں بہت سے صاحب احترام بھی ہیں، لیکن اس راستے میں یزید آتا ہے۔ جس راستے میں یزید آتا ہے ہم اس راستے میں کبھی نہیں چل سکتے۔ بس یہی فرق ہے کہ غدیر سے ہمیں حسین ملا، اگر ہم اختیار کر لیتے کوئی اور سا راستہ تو اس راستے میں یزید آتا ہے، جہاں یزید آتا ہے وہاں نجاست بھی ہوتی ہے، وہاں گمراہی بھی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن کے آنے سے شریعت رحمان بچی، جن کے آنے سے شریعت رحمان بچی، آنے والے کی ہمت کو لاکھوں سلام۔ پنجتن کل ایمان، مشکل کشا، غنی بادشاہ، امیر دو جہاں، صدیق اکبر، نعرہ حیدری۔ دل کے باوجود بلند صلوات پڑھیے۔ تو امام حسین کا راستہ وہی راستہ، ہدایت کا راستہ۔ اب عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا حسین منی وانا من حسین، کہ یعنی اب جتنا بھی ظلم کیا جائے گا تو حسین پہ ظلم نہیں ہوگا، وہ رسالت پہ ظلم ہوگا، وہ نبی پہ ظلم ہوگا، اس لیے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ذاتوں میں آتا ہے جملہ کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، قتل کرنے والوں پہ بھی لعنت، لعن اللہ امتن ظلمت کا، ظلم کرنے والوں پہ بھی لعنت، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت، ان لوگوں پہ بھی لعنت کہ جو اس ظلم پر اور اس قتل پر خاموش رہے۔ تو عزیزان محترم، عزاداری میں حسین کا قاتل ہے جس نے حسین پر ظلم کیا ہے، جو حسین کے قتل پر راضی ہوتا ہے، وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، وہ آج بھی لعنت اللہ ہے، وہ قیامت تک لعنت اللہ رہے گا۔ ظلم پر راضی رہنا یہ بھی لعنت کا سبب ہے۔ عزاداری کر کے پیغام دیتے ہیں کہ ہم نہ قاتلوں میں تھے، نہ ظالموں میں تھے، اور نہ اس ظلم پہ کبھی راضی ہو سکتے ہیں۔ بس امام حسین کا پیغام یہی ہے کہ ظالم کے خلاف اس طرح ڈٹ جاؤ کہ کبھی بھی وہ تمہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں کہ 9 تاریخ 10 تاریخ میں سنی شیعہ سب مل کے غم امام حسین مناتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت کی علامت ہے، یہ امام حسین سے محبت کی علامت ہے۔ یعنی حسین والا ہر جگہ کہیں بھی چلا جائے وہ اظہار ضرور کرے گا کہ میں ہر زمانے میں جہاں بھی جاؤں گا میں حسین ہی بن کر جاؤں گا، میری زندگی حسین والی زندگی ہے، حسین کے راہ پہ آ کر میں زندگی گزاروں گا۔ بس حسین کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اب عزیزان محترم، یہاں پہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے پوری دنیا میں۔ اگر کسی چھوٹے سے ٹولے نے یا ایک چھوٹے سے گروپ نے، یزیدی گروپ ہو یا کوئی بھی ہو، اس نے اختلاف کیا ہے تو اس کے سامنے بھی اب یہ بات آیا ہو چکی ہے کہ جنہوں نے قتل عام کیا تھا اب وہ بھی حسین والوں سے معافی مانگ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین کل بھی حق پر تھا، آج بھی حق پر ہے، حسین بھی کل حق پر تھے، آج بھی حق پر ہے، قیامت تک ذکر امام حسین کرنے والے عزاداری امام حسین انجام دینے والے حق پر رہیں گے۔ اس لیے کہ یہ ایسا راستہ ہے کربلا کا راستہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم تعبیر کر سکیں۔ امام حسین نے قربانی دے کر ایک پیغام ضرور دے دیا ہے کہ عزیزان محترم، اس سے پہلے ظالم مختلف طریقوں سے چھپتا رہا، ہر زمانے میں کبھی ظالم خلافت کے اوڑ لے کر چھپ جاتا تھا، کبھی خلافت کے پردے میں چھپ جاتا تھا، کبھی اجتہادی غلطی کی وجہ سے چھپ جاتا تھا۔ امام حسین کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ اب ظالم کو کوئی چھپا نہ سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ اجتہادی غلطی ہے، اس لیے کہ آپ سمجھ جاؤ اگر حسین کے مقابلے میں آنے والا ظالم ہے، قاتل ہے، تو حسن کے مقابلے میں آنے والا بھی ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے، علی کا مقابلے کرنے والا ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے۔
ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا، بے نقاب کر دیا ظالم کو. ہر زمانے کا ظالم چاہے 100 کا سے پہلے والا ہو کہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا ہم سے تو اجتہادی غلطی ہو گئی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں چلا. نہیں، حسین ہدایت کا ایسا راستہ ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین سفینہ نجات بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے، اور حسین چراغ ہدایت بھی ہے. عزیزان محترم میں یہی کہتا ہوں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلپ کہ جس میں لوگ جہاز پر چڑھ رہے ہیں اور کس طرح گر رہے ہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں عزیزان محترم کہ محرم کا مہینہ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بس صرف کشتی نجات میں اگر تم سوار ہو جاتے تو تم گر کے ہلاک نہیں ہوتے. عزیزان محترم یہ ایسی کشتی ہے کہ دنیا میں بھی نجات دے گی، آخرت میں بھی نجات دے گی. کشتی نجات میں سوار ہونے والا، حسین کی کشتی میں سوار ہونے والا کبھی اس دنیا میں نہیں گرے گا نہ آخرت میں گرے گا. اور ہوتے ہیں کہ جہاز میں بھی سوار ہوتے ہیں، جب تم ظالم کے جہاز میں بھی سوار ہوگے تو اس دنیا میں بھی گرتے ہوئے نظر آؤ گے، اس دنیا میں بھی حالات ہوتے ہوئے. یہ امام حسین کا راستہ ہے عزیزان محترم کہ امام حسین نے باطل اور ظالم کے چہرے سے ایسی نقاب الٹی کہ اب تمام تعویلات ختم ہو جائیں گی، تمام تعویلات ظالموں کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف یزید کو نہیں دیکھو بلکہ یزیدیت کو دیکھو. یعنی یہ دیکھو کہ یزید یہاں تک پہنچا کیسے ہے. کوئی سسٹم میں ایسی ضرور خرابی تھی کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ بن جاتا ہے، تو یقیناً کوئی ایسی ضرور غلطی ہوئی ہے مسلمانوں سے جہاں پہ یزید جیسے فاسق اور فاجر کو خلیفہ المسلمین بننے کا موقع مل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کر لیتے تو یزید سے بھی جان چھوٹ جاتی اور ظلم و ستم سے بھی جان چھوٹ جاتی. یہ ہے مقصد عزیزان محترم کہ امام حسین کو ماننے والا سمجھ جاتا ہے ہر زمانے کے یزید کو کہ دیکھو کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کیا مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور غلطیوں کا یہ خمیازہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مسلمان ہونے کے باوجود ہر جگہ پریشانی میں مبتلا ہے، ہر جگہ گمراہی میں مبتلا ہے. اس لیے کہ اس نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا، قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، امام حسین کے راستے کو چھوڑ دیا، امام حسین کے جد امجد کے راستے کو چھوڑ دیا. اگر آج ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے کہ قرآن بھی ان کے ساتھ ہوگا، حدیث بھی ان کے ساتھ ہوگی. لیکن جب مسلمان منتشر ہو گئے تو یہ طاقتیں منتشر ہو گئی، یہ ہدایت کے راستے مختلف ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا عزیزان محترم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس لیے کہ جو علی کو چھوڑ دیتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اگر علی سے متمسک ہو جاتے تو آج مسلمان ایسے سرخرو ہو جاتے کہ پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ راستہ ہے بے نیازی کا، یہ راستہ ہے عظمتوں پہ فائز ہونے کا، سعادت حاصل کرنے کا. عزیزان محترم کربلا سے اچھا کوئی راستہ نہیں. آج شب عاشور، یہ عاشور کی شب آ گئی. آپ نے مسلسل عزاداری کی، عزاداری میں ہم نے یہی پیغام دیا کردار معصومین. امام حسین کا کردار دیکھ لیں عزیزان محترم. صبر کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ صبر نام امام حسین کا ہو گیا. یعنی جس طرح صبر امام حسین نے کیا کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے کہ جہاں پر اتنے ظلم ہونے کے بعد نفس مطمئنہ کا اللہ تعالیٰ نے کب کہا نفس مطمئنہ؟ یہ آیت پیغام دے رہی ہے. اس وقت نفس مطمئنہ کا جب سب شہید ہو گئے تھے، چاہنے والے شہید ہو گئے اور تمام بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے. اور یہاں تک نکائے علماء کرام نے، سنی شیعہ علماء نے، کہ جتنے لوگ امام کے چاہنے والے شہید ہو رہے تھے امام کا چہرہ اتنا ہی زیادہ چمک رہا تھا. اس لیے کہ امام نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ کا کمال یہی ہے کہ جتنا بھی ظلم و ستم کر دیا جائے وہ حق کے راستے سے نہیں ہٹے گا، اسے حق کے راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. بس عزیزو زحمتیں تمام ہوئی کہ یہ نفس مطمئنہ ایسا نفس مطمئنہ کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کہ اتنے ظلم و ستم مصیبتیں آنے کے بعد چہرہ چمک رہا ہے. وہی اطمینان ہے، اور ایسا اطمینان کہ ایک تو ہمیں نظر آتا ہے اطمینان، ایک اس کو نظر آتا ہے جو ہمارے دلوں کو حال کو جانتا ہے. یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو پلٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، تو راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے. یہ ایسا
इम्तियाज़ है इमाम हुसैन के लिए सनद हासिल हो गई। अज़ीज़ान मोहतरम कि आज की रात आशूर की रात है, इबादत की भी रात है, इसमें अमाल भी होंगे। अमाल ज़ियारत आशूरा ज़रूर पढ़िए और इमाम हुसैन के कातिल पर लानत भेजिए और सलाम पढ़िए इमाम हुसैन पर। ये आज के अमाल में 4 रकात नमाज भी है और कल भी रोज़े आशूर है, उसमें 11:30 बजे तशरीफ़ ले आइए। 12 बजे का ऐलान है, लेकिन थोड़ा आधे घंटे पहले आ जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी तरीके से अमाले रोज़े आशूर भी अंजाम दे सकें। तो ये ऐसी इबादत की भी रात है, इसमें इमाम हुसैन ने यही तो कहा था कि आज की रात हम इबादत करना चाहते हैं। तो ये तो इमाम ने कहा था, लेकिन शायद इस रात इमाम दुश्मन को एक और मौका देना चाहते थे कि अगर कोई हुर बनकर आना चाहता है तो उसके लिए ये दरवाज़ा इमाम हुसैन का हिदायत का चिराग जल रहा है और उसके लिए अभी भी हिदायत के रास्ते खुले हुए हैं। इमाम हुसैन ने हुज्जत कायम की थी कि ताकि किसी भी तरह ये जो मेरे खून के प्यासे हैं ये हिदायत के रास्ते पर आ जाए। मुख्तलिफ तरीकों से करबला में बताया गया है कि तकरीबन 72 मरतबा, 70 से ज़्यादा मरतबा इमाम के खिताबात ताकि हिदायत हासिल कर ले। कोई हुसैन के होते हुए गुमराह हो जाए तो वो सबसे बड़ा दुनिया का बदनसीब इंसान है। तो इमाम करबला में ये नहीं चाहते कि है तो मेरा दुश्मन लेकिन जहन्नुम में चला जाए, मैं इमाम वक्त का इमाम हूँ। लिहाजा इमाम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह मेरी तरफ आ जाए। उमर इब्न साद से इमाम ने कई मुलाकातें की। आप जाते हैं जब करबला ज़ियारत के लिए तो वहाँ मकामात हैं और वो सब जानता था। तो इमाम हर वसीले से हिदायत देना चाहते थे। कभी पानी मांगकर, जाहिर है वो जिसके कदमों में, जिसकी ठोकरों में पानी हो, वो आसमान को हुक्म दे तो पानी बरस जाए। तो वो वजह क्या थी? वजह यही थी कि इस पानी के बहाने मेरे दुश्मन को हिदायत मिल जाए। ये है तो मेरे खून के प्यासे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक इन्हें हिदायत देता रहूँ। अजरकुम अल्लाह। आप यहाँ पर आए, अज़ादारी में शरीक हुए, इतने 10 दिन मुसलसल आए, यकीनन एक थकन भी हो जाती है, एक खस्तगी हो जाती है। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता करे, तौफीक़ात में इजाफा करे, दिलों में मोहब्बत अहले-बैत अता करे, परेशानियों का खात्मा करे, हाजतों को पूरा करे, आपकी इस इबादत को कबूल करे। यकीनन ये बहुत बड़ी रात है, इसको तासुआ भी कहा गया, शब आशूर की। ये बहुत ही पुरदर्द शब है, इसमें गम मनाने का हुक्म दिया गया है। मासूम की रवायतें आई हैं। इमाम ने इस तरह या इस आशूर की शब को ऐसे अमाल अंजाम दिए कि हर जगह से सुबह व खुदूसों की सदाएं बुलंद हो रही थी। इबादत के ऐसे अंदाज नज़र आए। आप जाते हैं जब करबला तो वहाँ पे ख़याम हुसैनी है, एक तरफ अब्बास का खेमा है, एक तरफ बीबी ज़ैनब का, और दरमियान में इमाम हुसैन का खेमा। इसीलिए हज़रत अब्बास को बाबुल हुसैन भी कहते हैं कि अगर हुसैन को समझना है तो अब्बास के ज़रिए समझ में आएगा। बस इस तरह हुज्जत कायम करके इमाम हुसैन ने रहती दुनिया के लिए पैगाम दे दिया कि अगर तुम मेरा रास्ता समझना चाहते हो, बड़ा आसान सा रास्ता है। एक मरतबा हुसैन के पास आके देखो तो कभी हुसैन मायूस नहीं करेगा। अगर जिक्र इमाम हुसैन में आ जाओगे तब भी इमाम हुसैन कभी मायूस नहीं करेंगे। बस अज़ादारी करने वाले अज़ादारों, आज आप यहाँ पर तशरीफ लाए, आप समझते हैं कि बहुत थकन हो गई है, 2 घंटे 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये थकन तो खत्म हो जाएगी। लेकिन आज के बाद ज़हरा का घर बर्बाद हो जाएगा। अब कोई नहीं बचेगा, ना अब्बास बचेंगे, ना कासिम बचेंगे, ना अकबर बचेंगे। यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि असर का टाइम आया, वक्त आया आशूर का, और ऐसा आशूर का वक्त आया कि इमाम हुसैन के चाहने वाले एक एक शहीद हो गए, बनी हाशिम के जवान शहीद हो गए। अब फर्जंदे सहराए करबला में तनाव है। एक मर्तबा एक बुलंदी पर जाकर इमाम हुसैन ने सदा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। आप इसी सदा को सुन के नहीं आए, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कह रहे कोई है मुझ गरीब की मदद करने वाला? अब कोई नहीं है। एक बीमार इमाम है जो बश में है। एक मर्तबा नंदानी असगर, उसने अंगड़ाई ली, अरे अपने आप को झूले से गिरा
کے آنے کے بعد بیویوں میں رونے کی صدائیں بلند ہوئی. ارے خیام امام حسینی میں ایک رونے کا قرآن برپا ہوا. امام حسین ایک مرتبہ نیچے آئے, خیمے کے قریب آتے ہیں. اے زینب کیا معاملہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے. جب آپ نے صدائیں بلند کی تھی بچے جیسے ہی سننا تھا امام نے کہا علی اصغر کو گود میں لے لو. کہا علی اصغر کسی بیوی کی گود میں نہیں آتے. امام نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں. بس ایک مرتبہ کیا کام نے کہا علی اصغر امام کے آغوش میں آ جاتے ہیں. ارے شاید پیغام دے رہے ہو علی اصغر, اے بابا ارے سب جب گئے تھے تو قدموں سے جا سکتے تھے, میں اتنا چھوٹا ہوں میں چل کے نہیں جا سکتا, اس لیے آپ کو رحمت دے دی. حضرت اللہ بس علی اصغر کو ایک مرتبہ امام نے گود میں اٹھایا. رباب پیچھے ہیں. رباب نے ایک علی اصغر کی ننھی سی پیشانی میں ایک چھوٹا سا کپڑا باندھا کہ دھوپ کی تپش بہت ہے. ارے میرا بیٹا معصوم ہے, یہ علی اصغر کا لاڈ ہوتا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا ارے رباب کیا بات ہے, یہ علی اصغر یہ بہت چھوٹا ہے, دشمن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس لیے کہ جو جاتا تھا دشمن سمجھتا تھا کہ یہ ہم سے لڑنے آیا ہے. ارے علی اصغر تو اتنا چھوٹا ہے دشمن کبھی اس پہ حملہ نہیں کرے گا. لا علی اصغر پیاسا ہے, میں پانی کے بہانے علی اصغر کو لے جاتا ہوں. حضرت اللہ رباب یہ منظر دیکھ رہی ہے. امام حسین جاتے ہیں گچائی کے جا کر کہتے ہیں ظالمو اگر تم یہ سمجھتے ہو میں تمہارا خطا کار ہوں, میں نے کوئی گناہ کیا ہے. ارے اس معصوم کو دیکھو, یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا, ارے اس نے تو ابھی دودھ بھی نہیں پیا, دودھ خشک ہو چکا ہے. ایک مرتبہ علی اصغر دشمن دیکھ رہا ہے. امام حسین نے ایک جملہ کہا اما فیکم مسلم, ارے کیا کوئی تم میں مسلمان نہیں ہے؟ جب دیکھا کہ خاموش ہے مجمع, ایک جملہ امام نے کہا ارے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ بس مجمع خاموش ہے, فوج اشیاء خاموش ہے. اب امام حسین نے ایک جملہ کہا اے علی اصغر میری بات نہیں سمجھتے, تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو, تم حجت تمام کرو. علی اصغر نے ایک مرتبہ اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیلائی. دشمن نے دیکھا, رونے کی صدائیں بلند ہوئی. ارے عمر صاحب نے دیکھا, ارے فوج یزید میں انقلاب آ گیا. ایک جملہ کہا آئینہ آئینہ ہرملا, آئینہ آئینہ ہرملا. ارے ہرملا تو کہاں ہے؟ ہرملا کو آواز دی اقتا کلام الحسین, ارے حسین کے کلام کو ختم کر دے. امام حسین نے ان سے فرمان کی تھی کہ بچے کو خاک پہ لٹایا تھا. ایک جملہ پڑھتے ہیں کیفیت اللذہ کے معنی آپ جانتے ہیں. مچھلی کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں, جب پانی سے نکالا جاتا ہے مچھلی کو تو اچھلتی ہے, کچھ دیر بعد وہ پلٹتی ہے, لیکن آخری وقت میں اس کا منہ کھلتا ہے, کبھی بند ہوتا ہے. علی اصغر کی کیفیت وہی تھی. ارے بس زبان پھیلا سکتے تھے, جسم کو حرکت نہیں دے سکتے تھے, جہاں میں لب پہ تھی. ارے جان علی اصغر کے حلق میں تھی. حضرت اللہ بس ایک مرتبہ ہرملا اٹھا, اس نے اپنا تیر نکالا. گھبراہٹ اتنی تھی کہ وہ تیر نکالا. ارے جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے وہ تیر اٹھایا, جو گھوڑے کو 3 شعبے والا 3 نوک والا تیر چلایا. ایسا تیر سنسناتا ہوا, تیر بڑا تھا, علی اصغر چھوٹا تھا. تیر علی اصغر کے گلے میں لگا. علی اصغر مرتبہ پلٹ جاتا ہے. علی اصغر پلٹ گئے. اے بابا آپ کا بازو زخمی ہو گیا. ارے کیا
یاد رکھے میں نے جملہ کہا امام حسین کے لیے یہ نفس مطمئنہ ہے یہ ایسا نفس مطمئنہ کبھی کا قدم پیچھے نہیں ہٹائے لیکن علی اصغر کا صدقہ حسین جاتے ہیں یہ نفس مطمئنہ لسن میں قضائی و تسلیم امرے سات مرتبہ آتے ہیں سات مرتبہ اور لباس سے کہہ کے آیا تھا کہ علی اصغر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور لباس علی اصغر کو لے کر پہنچے اب پہنچنا تھا ایک مرتبہ لباس بھی آئی خدا سے سکینہ آئی لباس کے پاؤں ڈگمگا گئے ارے سکینہ سوتی آئی اے بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا ارے میں پیاسی ہوں مرتبہ میں دیکھا ارے جواب نے دیکھا جنتا کہا ارے کہا ارے کچھنے سے تو چالو سوا نہیں دیا کس نے سوا کر دیا بس اب کو تسلی دی اب حسین ہے علی اصغر ہے خیمے کے خوش پہ آتے ہیں ایک مرتبہ ذوالفقار نکالی ذوالفقار سے لمبی سی رات کھولی آپ سے زیادہ ذوالفقار نے کیا اے مولا ارے کیا یہ دن دیکھنا تھا کہ علی بس چھوٹی سی خبر بجائی بہت نوے سنے ہوں گے علی اصغر کے بال سنہری تھے علی اصغر کے بہت حسین تھے علی اصغر حسین کے ہاتھ میں اثر ہے ایک مرتبہ چھوٹی سی لہر بجائی حسین خبر کے قریب آتے ہیں کبھی سینے سے لگاتے ہیں